میں نے منور سے کہا کہ آدھا کیوں کر رہے ہو تم؟ جب بھی آتے ہو آدھا کام کر کے چلے جاتے ہو۔ منور نے کہا کہ ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے اور تم ابھی بچی ہو۔ ابھی تمہاری عمر صرف 15 سال کی ہے، اس لیے میں آدھا ہی کرتا ہوں تاکہ تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف یا پریشانی نہ ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، اگر اسی طرح تم نے آدھا ادھورا کام کرنا ہے تو آئندہ میرے پاس مت آنا، میں کسی اور سے کام کرا لیا کروں گی۔ مجھے بولا دیکھ لینا، میں پھر بھی جب سارا کام کر دوں گا تو تم بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ اب راستہ کلیئر ہو چکے ہیں، اب کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تم نہ لو، تم بس شام کو پکی تیاری کر کے آنا۔ پھر میں ایک دکان پر گیا اور اس سے ایک چیز لی اور اوپر لگا دی۔ اس کے گھر چلا گیا اور اس نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا کھایا کیونکہ اس کے والدین، اس کا بڑا بھائی گھر پر موجود نہیں تھے اور وہ کام کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے اور وہ بیچاری گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے مجھے کہتی تھی کہ مجھ سے اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، تو میں گھر آ جایا کرو۔ میں اسی طرح بہانے سے اس کے پاس چلا جاتا، لیکن اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ میں ہر روز اس کے گھر جاتا اور یہ ساری رات ادھر ہی اس کے ساتھ کام کرتا رہتا اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن میں بھی تھوڑا سا پریشان تھا کہ ابھی اس کی عمر کم ہے، اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی۔ لیکن میری بات نہیں مان رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ بس اس بار پورا کرنا ہو جانا چاہیے، اگر تم نے آدھا کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، میں نے جب پورا کام کیا تو اس سے زیادہ وقت آنے لگی۔ مجھے کہنے لگے مجھ سے لگتا ہے کہ یہ کام برداشت نہیں ہوگا، اس لیے تم آدھا ہی کام کیا کرو۔ میں نے کہا کہ اب مجھے سارے کام کی عادت ہو چکی ہے، آج کے بعد ٹورنامنٹ ہوگا تو پورا ہی ہوگا، ورنہ میں کسی اور کو ڈھونڈ لیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تم 10-15 دن تک میرے گھر مت آنا، کیونکہ کل صبح میرے گھر والے واپس آ رہے ہیں گاؤں میں۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب تک سارا کام نہ کروں جب تک مجھے چین نہیں آئے گا، اس لیے میں اسے بتائے بغیر اس کے گھر چلا گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کمرے میں وہ گیا ادھر اس کا بھائی بھی تھا۔ سردیوں کی رات تھی اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر دوائی بھی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے سیدھے جا کر ٹھکائی کر دی اور بولی بھائی اب آپ کو شرم نہیں آتی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کا بھائی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بتی جلائی تو مجھے اتنی زیادہ مار پڑی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ پھر اس کے بھائی نے مجھے کہا کہ اب تم اس کے ساتھ ہی شادی کرو گے، اگر تم نے اس کے ساتھ شادی نہ کی تو تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی میری شادی ہو گئی، لیکن میں اسی بات کو آج بھی اپنی غلطی مانتا ہوں اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس سے شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبوری میں کرنا ہی پڑی۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں کبھی کسی کی زندگی کو خراب مت کرو۔ اگر کسی کے ساتھ آپ سیریس نہیں ہیں تو اس کی زندگی کے ساتھ کھیل مت کریں، پھر بعد میں پچھتاوا ہی ہوگا۔ ہمارے گھر میں بھی یہی ماں بہنیں موجود ہیں۔